السلام علیکم، میرا نام ہے ثنا سرفراز۔ قرآن کی تلاوت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو پوری کائنات کے لیے ہدایت اور نجات کا راستہ ہے۔ یہ تلاوت کرنے کے لیے بھی ہے اور غور و فکر کر کے عمل کرنے کے لیے بھی۔ اس کتاب سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی لحاظ سے بھی مضبوط ہوں گے، اور اگر ہم اس سے رشتہ کمزور کر لیں گے تو ہم انتشار کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک طرف ہمارا تعلق اللہ سے قائم کرتی ہے اور دوسری طرف تمام ایمان والوں کو آپس میں ملا کر ایک جماعت بناتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن کے ماننے والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اس سے غافل نہ ہو جانا۔ رات دن کے اوقات میں اس کی ٹھیک ٹھیک تلاوت کرنا اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا، اور جو کچھ اس قرآن میں بیان ہوا ہے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس پر غور و فکر کرنا تاکہ تم کامیاب ہو، اور اس کے ذریعے دنیاوی نتیجے کی خواہش نہ کرنا بلکہ اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، یعنی دلوں کا زنگ اس طرح دور ہوتا ہے کہ انسان موت کو بہت یاد کرے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اپنی نیت کو خالص کرنے کا پورا اہتمام کریں۔ ہمارا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، نہ کہ ہم شہرت چاہتے ہوں۔ اگر ہماری خواہش یہ ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں تو شاید ہمیں یہ مقصد حاصل ہو جائے، مگر ہم اللہ کی کتاب سے ہدایت اور رہنمائی نہیں پا سکیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت پوری پابندی کے ساتھ اور بلا ناغہ کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کا پابند بنا لو تو اللہ تمہیں آسمان پر یاد کرے گا، اور زندگی کے اندھیروں میں یہ قرآن تمہارے لیے روشنی کا کام دے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت خوش الحانی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے تاکہ اس کا اثر پڑھنے والے کے دل پر ہو اور سننے والے میں عمل کا جذبہ بیدار ہو۔ بے دلی کے ساتھ جلدی پڑھنا اور حرف کی صحت کا خیال نہ رکھنا اچھا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے راگ اور گیت سا انداز نہ اپنائیں تاکہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آواز نہ تو زیادہ بلند ہو اور نہ ہی زیادہ پست ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانی آواز سے پڑھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ ہی بالکل دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا انداز اختیار کیجیے۔ قرآن مجید کو خوب سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا اور منع کی گئی باتوں سے بچنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کو خوب سوچ سمجھ کر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور عالم، حافظ اور بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں بزرگوں کو پورا یقین تھا کہ قرآن مجید اللہ کا فرمان ہے اور اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے، چنانچہ وہ راتوں کو غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے اور دن کو اس کے احکام پر عمل کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگوں کا یہ عمل اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو اس کتاب کے احکام پر بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جو لوگ قرآن مجید کی آیات پر غور نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کرنا اور اس کے معنوں کی طرف دھیان نہ کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نہ تھا۔ ہم جہاں اس سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اسے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہاں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنا حقیقی رہنما سمجھیں۔ آپ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔